جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا۔ رام کی پوجا کی جگ نے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا۔ رام کی پوجا کی جگ نے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس۔ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ انشاءاللہ بے ادبی نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ نمونہ ختم ہو گیا۔ بہت خوبصورت پیغام 3 عورتوں کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ مسلمان عورت نہیں ہے، مسلمان عورت نہیں ہے، 3 عورت کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ ایک عورت کا نام ہے کوشلیا جی، دوسری عورت کا نام ہے درودی، اور تیسری عورت کا نام ہے سیتا جی۔ 3 عورتوں کی کہانی آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مہابھارت کے حوالے سے سنا رہا ہوں اور رامائن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، 3 عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن، اور دوسری کتاب ہے مہابھارت۔ مہابھارت اور رامائن میں 3 عورتوں کو ذکر کیا ہے۔ 3 عورتوں کو سناتا ہوں، اس تاریخ کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رامائن میں کوشلیا جی کے حوالے سے لکھا، یہ رام جی کی ماں تھی۔ رام جی کی ماں کا نام کوشلیا تھا۔ راجا جے کا آئی ملنے کے لیے دربان کو بھیجا، تم جا کر کے بات کرو، میں عورت ہوں، وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتی۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ مہابھارت میں ایک عورت کا ذکر ہے، اس کا نام تھا درودی۔ جب دریودھن نے ان کو اپنے مجمع میں بلایا تو کہا، آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں ہوا تھا، آج تک مجھے شوہر کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے۔ تیسری عورت کی مثال دے رہا ہوں، سیتا جی۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو سیتا جی ہے آپ کی بھابھی ہے، آپ نے بھابھی کا چہرہ دیکھا؟ ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، پتلی تھی یا موٹی تھی، لمبی تھی، کیا تھی؟ کہا کہ میں نے اپنی بھابھی کے پیر کو دیکھا ہے، پیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم؟ بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے، آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں۔ امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ آخری دوستی کیا ہے؟ دل کی بات انہوں نے مجھے بتا دیا، ان کے دھرم کا نقصان نہیں، ہم نے دل کی بات ان کو بتا دیا، ہمارے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، غیر مسلم سے ہمارا تیسرا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم اس کے پڑوسی ہیں، ہم اس کے پڑوسی ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پڑوسی کو خوش رکھو، اس کے دکھ میں شریک رہو، اس کو دکھ میں اس کو حوصلہ دو، اور اس کے سکھ کے ساتھ اس کو حوصلہ دو۔ اگر تم نے پڑوسی کو مسلمان ہو کر کے ستایا، تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہوگا، جنت نہیں ہوگی۔ مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا، ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا۔ قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ جو توڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، انسان کی اولاد
اولاد ہے انسان بنے گا. نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے, انسان کو جو روندھے وہ قدم تیرا نہیں ہے. قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا, گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے. تو امن کار صلح کار مان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے, تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے. جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے, تجھ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا.